بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے یا خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج ابھی اس وقت میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باقی تو پاکستانی میڈیا پہ تو کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، ایون سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ بھی صرف ایک ہی چینل ہے جس نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے حقیقت ٹی وی، کہ ایلون مسک جس نے اکتوبر 2022 میں ٹویٹر خریدا تھا، جو آپ کو پتہ بھی ہے دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اور وہ ٹیسلا وغیرہ کا مالک ہے، اور اسپیس کے کئی پروگرام چلا رہا ہے، کئی قسم کی نئی چیزیں، انٹیلیجنٹ آدمی ہے۔ اس نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے حال ہی میں ذکر کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو کچھ بین الاقوامی طاقتیں وہ مروانا چاہ رہی ہیں، یہ مروا دیں گے بالکل، کیونکہ اس نے ایک ٹویٹر کا بہت بڑا سکینڈل اوپن کر دیا ہے، جس کو ٹویٹر ڈائریز یہاں پر یہ حقیقت ٹی وی نے جو بتایا، آپ ان کا بھی پروگرام سن سکتے ہیں۔ پھر میں نے بھی کچھ ریسرچ کی، دیکھا کہ سب سے پہلا کام شروع تو یہ یہاں سے ایسے ہوا کہ جب اس نے لیا، خریدا اس نے، تو اس نے پہلے نمبر پہ کچھ 3-4 لوگوں کو جو اوپر بیٹھے تھے، جن میں زیادہ تر انڈین تھے، کیونکہ انڈین کا قبضہ ہے بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی کہ انڈین اوریجن سے جو امریکن سٹیزن ہیں، یہ یورپین سٹیزن ہیں، ان کا قبضہ، انہوں نے قبضہ کیا۔ وہ جس کا مرضی ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، فیس بک پہ بھی ادھر ادھر بھی، تو اس نے ان کو فائر کیا، نکالا وہاں سے، کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بھی بند تھا۔ اور سلسلہ یہ شروع ہوا کہ اس کے بعد اب آ کے اس نے وہ کچھ سکینڈل نکال دیے ہیں جو کہ جو بائیڈن کے جیتنے اور ٹرمپ کے ہارنے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی اتنی آسانی سے افغانستان سے نکلنا کے، اور وہ اس نے اعلان کیا تھا آگے کہ میں فوجوں کو اپنے ملک میں واپس لے کے آؤں گا، اس لیے یہ آپس میں ریلیٹڈ ہو گئے۔ ایک طرف سے عمران خان کے بھی دشمن بن گیا امریکہ، اور اس کا بھی، ٹرمپ کا بھی۔ عمران خان کو بھی یہاں سے نکلوایا گیا، ایک ہی قسم کے اس کے اوپر سکینڈل بنوائے گئے، اور ایک ہی طرح کے اس کے اوپر الزامات لگائے گئے، توشہ خانہ وغیرہ کے، اور اس کے اوپر جو ہے ٹرمپ، اس کے اوپر بھی یہی ہوا، کیونکہ حال ہی میں بائیڈن کا بیٹا ہے، کیا نام ہے اس کا لیپ ٹاپ خراب ہوا، اور وہ گیا ریپیئر کے لیے، اور وہاں پہ اس کا جو ہے نا ڈیٹا ریٹریو کیا گیا، وہاں سے کوئی پتہ نہیں کتنے گیگا بائٹ کا تھا، جس میں ای میلز تھے اور میسیجز تھے، جس سے یہ سارا جو ہے نا چیزیں ثابت ہو گئیں کہ اس کو امریکن الیکشن کو بھی 2020 میں مینیپولیٹ کر کے، یعنی کہ اس میں دھاندلی وہاں بھی کی گئی بے تحاشا، اور ٹرمپ کو ہرایا گیا۔ افغانستان سے فوجیں نکالنے کی وجہ سے اس کو، اور یہاں سے نکلوانے کی وجہ سے عمران خان کو، اور یہاں بھی اندر ہمارے اندر کے میر جعفر جو ملے پاکستان کے، جیسے کہ جنرل باجوہ، اور یہ جو دوسرے ہیں زرداری، نواز شریف، اور باقی سارے کوتبل جتنی بھی ہے، یہ ساری مل ملا کے انہوں نے اس کو نکالا عمران خان کو، اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بائیڈن یا جو بھی ان کے ہیں سارے مل ملا کے۔ لیکن اب یہ جو سکینڈل نکلا ہے، اور اس نے کچھ ہر طرف تقریباً اس نے پنگا لے لیا ہے، تو اس کو اس لیے اس نے کہا جی مجھے یہ مروا دینا چاہتے ہیں، جس کو مرضی مروا سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں، جس طرح پاکستان میں عمران خان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، رجسٹ کر رہا ہے ابھی تک، عوام پوری طرح جاگ نہیں رہی ہے، وہ پھر پٹواریوں کے پیچھے لگ جاتی ہے، جو پٹواریوں کے کارنامے ہیں۔ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف زرداریوں اور نواز شریف وغیرہ کے ساتھ، شریفوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو بار بار لے کے آ رہے ہیں، ان کو ہی، پاکستان کو عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے، کیونکہ جنرل بننے کے بعد ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے، یا جنرل کیا، یہ جو کمیشن لے کے، مجھے تو لگتا ہے میکسیمم لوگ جو کمیشن لے کے اوپر آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اب امیر ہو جائیں، اب وہ ایسے بن جائیں کہ وہ سپر بن جائیں کہ ان کو دوبارہ کبھی نیچے نہ آنا پڑے، نہ مڈل طبقے میں، نہ لوور مڈل طبقے میں ان کو رہنا پڑے جہاں سے وہ نکلے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہر طرح کے کام کرتے ہیں، وہ پھر ہر طرح کے حرامزادگیاں کرتے ہیں۔ یہ ابھی تک تو صرف آپ کو کہیں میڈیا پہ نظر نہیں آیا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے میڈیا کو سوائے شریفوں کی چاکری کرنے کے، اور آئی ایس آئی میں بیٹھے ہوئے جنرلوں، اور جن کا کام تو باہر کے دشمنوں کو ہرانا تھا یا ٹیررسٹ کو کنٹرول کرنا تھا، وہ آ کے اپنی قوم پہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا کارنامہ ہے ان کا، آج تک مجھے نہیں نظر آیا۔ بار بار اتنا اس چیز کا دکھ اور غصہ ہے کہ حقیقت میں
ہر پاکستانی اپنی فوج سے پیار کرتا ہے، کیونکہ انہی کے بچے، ہمارے بچے ایک طاقت کی نشانی ہوتی ہے کسی بھی قوم اور ملک کی. لیکن جس طرح انہوں نے ذلیل کیا ہر جگہ پہ، ہم پھر ڈٹائے بے شرمی سے بیک اپ ان کو کرتے رہے ہیں ہر طریقے سے جاننے کے باوجود. لیکن حقیقت یہ انٹرسٹ بھی نہیں لیا ان چیزوں میں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فوج میں بیٹھے لوگ، لیکن جس طرح سے اس نے ذلیل کیا. ابھی میں پاکستان میں ایک دو دفعہ اسکینڈل سنے کہ کس طریقے سے چیزیں چوری کر کے یہ بیٹھے نیچے آفیسران جو کرنل رہیں گے ادھر ادھر بیچتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں بیچ دیتے ہیں، اور وہ بعد میں چوری پہ ڈال کے اور پوچھ کوئی نہیں سکتا. لیکن اس وقت جس طرح سے ننگا کیا ہے اور جس طرح سے اس ملک کو دھرا کر دیا ہے اور جتنی تباہی کی ہے باجوہ نے، اور اس کے بعد ابھی تک یہ سسٹم جاری ہے. میں ابھی کل ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے میڈیا ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک کیا کہتے ہیں ورکر جو میری طرح کے ہیں، جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تحریک انصاف، جن کا پاکستان سب سے پہلا انٹرسٹ ہے، اور کہہ لو آخری انٹرسٹ بھی وہی ہے، کہیں پاکستان کے حالات اور پاکستانیوں کے حالات، ان کا شعور جاگ جائے اور پاکستان میں اچھے حالات شروع ہو جائیں جو عمران خان نے شروع کیا. اور وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو غائب کر دیا گیا، ان کی تصویریں بھی میں لگاتا ہوں یہاں پہ کہ اس طرح کے حالات ہیں. ایک طرف وہ ٹیررسٹ مولانا فضل الرحمان ہے جس کو پتہ ہے ہر ایک کا کہ طالبان کو بنانے اور چلانے ابھی تک ان کا روح رواں مولانا فضل الرحمان ہے. ادھر زرداری جس نے بینظیر کو خود مروایا وہ، اور اس کی دوسری طرف نواز شریف، شہباز شریف جو سب سے بڑے قاتل ہیں پاکستان کے اندر، جنہوں نے نہ تو کسی کے بہو بیٹی کو چھوڑا ہے، نہ کسی کی بیٹوں کو چھوڑا ہے، سب کو مروایا پولیس مقابلے. اور حیرت یہ ہے، یا تو وہ قوم پاکستانی اتنی گناہ گار ہے، اس طرح کا غلط کام کرتی چلی جا رہی ہے اور حقیقت کو سمجھنا ماننا نہیں چاہ رہی، جس کی وجہ سے یہ بار بار ظالم ان پہ چپکا دیے جاتے ہیں. حالانکہ مسلمان قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں کی ہیں اپنی امت کے لیے. لیکن اس طرح کا عذابات جو چپک رہے ہیں یا آ رہے ہیں بار بار، یہ پھر ایک مکافات عمل ہے. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ مکافات عمل، اگر میں ہی گڑھے میں گرنا جا رہا ہوں تو پھر مجھے بچانے کے لیے نشانیاں تو ملتی ہیں، لیکن میں پھر بھی اگر گرتا ہوں تو پھر وہ میری سزا، اس کی جو گرنے کی چوٹ کا رد عمل ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا. اور ہم اسی رد عمل کا پاکستانی قوم شکار ہے. پاکستان میں بیٹھے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. چند بڑے شہروں میں چند ایک لوگ، وہ بھی جن کا مافیا سے تعلق ہے، وہ اپنی زندگیاں بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر بلوچستان میں، انٹیریئر ایون پنجاب میں، اوپر والے علاقوں میں، کہ لوگ کے پاس پینے کا پانی، اب تو عذاب کراچی میں جس طرح نازل ہوا ہے کہ وہاں بھی لوگوں کو نہیں مل رہا، لیکن وہاں تو بیماریاں اس قسم کے لوگوں کو شروع ہو گئی ہیں جس کی سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے. گندے جوہڑوں سے پانی پیتے ہیں. اور اس کو کوشش کر رہا تھا عمران خان کہ میں ٹھیک کروں، ابھی کرونا سے جان چھوٹی تھی اور کچھ اب پاکستانی قوم پہ وہ لگانا چاہ رہا تھا پیسہ، لیکن اس کا ان کو اس کو الٹا کے پھینک دیا، کیونکہ یہی ڈالر نظر آ رہے تھے جو 20-22 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر. اور اس کو کہ یہ اب اس نے پھر اب غریبوں میں بانٹ دینے ہیں، اس کو الٹاؤ اور خود کھاؤ. اور وہ باجوہ لے کے نکل گیا، کچھ زرداری لے کے نکل جا رہے ہیں، جو شریف بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کیس ختم کرتے جا رہے ہیں. دسو وہی مثال، چور چکا چوری تو گنڈی رن پردھان کے. اب یہ جتنے گنڈے اور بدماش ہیں عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا. ڈرتے ہیں سارے ہیں، جتنا مار رہے ہیں، جتنی تباہی کر رہے ہیں، لیکن ڈر کے مرتے رہو، مار کھاتے رہو، یہی انجام ہوتا رہے گا، یوں ہی چلتا رہے گا. یہ غلامی چلتی رہے گی ایسی کہ ایسے ہی. جو 7-8 لاکھ 9 لاکھ فوج ہے پاکستانی، وہ تو غلام ہیں، ڈسپلن کے نام پہ غلام بنا لیا گیا ان کو. جب تک انہی میں کوئی غیرت مند بہادر اٹھیں تو ان کو الٹائیں اور ان کو نکالیں اور ملک میں کوئی اچھے لوگوں کو آگے آنے دیں. میں سوچتا تھا عمران خان آئے گا تو یہ آرمی اس کو خوش ہوگی سیلوٹ کر کے کہ ایک ایماندار آدمی ہے اور جو ملک اور قوم کا سوچتا ہے. لیکن جو کیا کام باجوہ نے اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب کے سب اگلے کتنے عرصے تک اب یہ یوں ہی چلتا نظر آ رہا ہے. اگر اندر سے کہیں سے کوئی حرکت نہ ہوئی یا عوام اتنی باشر ہو کے باہر نہ نکلی. اس کے ساتھ ہی یہی میرا میسیج ہے. میں اب اپنا یہ ویلا ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد.